اتنا بڑا وفادار بادشاہ، اتنا بڑا صحیح نیک بادشاہ، اتنا بڑا دیندار بادشاہ، سب عالم کی دے کر ہندوستان کی فقہ حنفی پہ احسان کرنے والا زبردست ہندوستان کا بادشاہ۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں غور سے سنیے گا، اتنا بڑا دیندار، اتنا بڑا ہندوستان کو سجانے سیچنے اور سنوارنے والا، 50 سال سے زائد ہندوستان پہ اکلوتا شاسن کرنے والا، ایک طرف مذہبیت بھی ہے اور ایک طرف بازو میں طاقت بھی ہے۔ وہ رات بھر سجدہ کرتے تھے اور دن میں جب کوئی شیر آ جاتا دنیا کا اس کے پنجہ پاؤں کو پھاڑ دیتا تھا۔ یہ حال مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ یہ جمال میں اٹھ کا خون قسم کے لوگ ان کا گال چپکا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے موبائل میں جو گندی تصویریں دیکھے گا، جو گندی چیزیں دیکھے گا، جو کھیل کھیلے گا، اس کے بدن سے طاقت ختم ہوگی، اس کا گال تو چپکے گا، وہ تو شادی سے پہلے ہجڑا ہو جائے گا۔ آج عورتیں شادی کے 10 دن کے بعد بھاگ رہی ہے شوہر سے، تو یہ مرد ہی نہیں ہے، یہ ہجڑا ہے۔ پہلے سنتے تھے امریکہ کے بارے میں کہ وہاں DNA ٹیسٹ ہوتا ہے، تب اس کے بعد شادی ہوتی ہے۔ وہی حال اب انڈیا میں بھی ہوگا۔ جب ایسے کیسز آنے لگے، شادی دھوم دھام سے 1 کروڑ روپے کی ہوئی، 1 مہینے کے بعد بیٹی واپس آ گئی، بھابھی سے کہتی ہے میں وہاں کیوں جاؤں، وہ مرد ہے تو جاؤ، وہ تو نامرد ہے۔ اب پبجی کھیلنے والا، گٹکا کھانے والا، افیم پینے والا، چرس پینے والا، شراب پینے والا، گانجا پینے والا، وہ جان لو کہ وہ اپنی صحت سے دشمنی کر رہا ہے، وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ جو گندی فلمیں دیکھنے والا وہ اپنی صحت کا دشمن ہے، بیوی اسے ٹھوکر مارے گی، یا بے غیرت ہو کر اپنے سامنے جب بیوی کے قابل نہیں رہے گا تو اپنے سامنے بیوی کو نوکر سے زنا کروائے گا، کیونکہ اندر سے ہجڑا ہے۔ غیرت جائے گی، عزت جائے گی، حیا شرم جائے گی، آدمی کے نام پہ قلم رہے گا۔ اگر مرد بن کے جینا ہے تو گٹکا چھوڑ دے، سگریٹ چھوڑ دے، افیم چھوڑ دے، چرس چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، داڑھی چھوڑ دے، پبجی کھیلنا چھوڑ دے، گیم کھیلنا چھوڑ دے، واٹس کا غلط استعمال چھوڑ دے، گندی تصویریں چھوڑ دے اور وقت کا استعمال کر، وقت کا پابند بن جا۔ جو نماز پنجگانہ پنچولیٹی سکھاتی ہے، وقت کا پابند بن جا۔ اس دنیا میں رہ کے جنت حاصل کر، ورنہ بچے تیرے نہ ہو پائیں گے، بیوی تیری نہ ہو پائے گی، تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور امریکو زمان تھا، مگر وہ جوان ایسا تھا کہ نمازی ہو تو لاجواب، رات بھر کا سجدہ اور طاقت اتنی کہ شیر جب جنگل میں چنگھاڑتا اب آیا، اس کا پنجہ پکڑ کے پھاڑ دیا۔ وہی حال ٹیپو سلطان کا تھا۔ ٹیپو سلطان نماز غیر معتدہ بھی نہیں چھوڑتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، پنجگانہ کا پابند تھا، سفر میں میدان جنگ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اور ایک طرف نمک روٹی کھا لیتا تھا۔ اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ شیر میسور کہلاتا ہے، چونکہ شیر کے پاؤں کو پکڑ کے پھاڑ دیا تو طاقت یہ ایکسرسائز سے جم میں جانے سے نہیں ملتی ہے، طاقت ملتی ہے گناہوں سے بچنے میں، طاقت ملتی ہے نمازوں میں، طاقت ملتی ہے سجدے میں، طاقت ملتی ہے نگاہوں کی حفاظت میں، طاقت ملتی ہے پیٹ کی حفاظت میں، طاقت ملتی ہے پاؤں کی حفاظت میں، طاقت ملتی ہے ہاتھ کی حفاظت میں۔ سلیمہ شراب چھوڑ دے، جوا اور کھیل چھوڑ دے، 40 دن کے بعد دیکھنا تیرے بدن میں طاقت کہاں سے آ رہی ہے، تمہارے بازو میں طاقت کہاں سے آ رہی ہے۔ اورنگزیب طاقتور بھی تھا، نمازی بھی تھا، اور تمام بغاوت کو کچلنے والا شاسک بھی تھا، مگر جامع مسجد دہلی سے جب باہر نکلتا ایک نہیں اخلاق عبداللہ پتل عالم ملا احمد جیون جو استاذ تھا، عالم ربانی کی چپل سیدھی کرتا تھا، کون؟ ہندوستان کا بادشاہ، 50 سال کا شاسک، وہ استاذ کی چپل سیدھی کرتا تھا۔ ملا احمد جیون کی سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا، جو عزت اسے ملی میرے بیٹے کو بھی حاصل ہو جاتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار ہند، خلیفہ حضور تاج الشریف کا علماء پتہ چلا جب علماء کی عزت ہوتی ہے تو لوگ اپنے بیٹوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں، اور جب عالم ذلیل ہوتے ہیں تو کوئی غیرت مند باپ اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا چاہتا۔ تو آج وہ حد و فتنہ پیدا ہوا ہے کہ علم دوستی ختم ہو گئی، علماء کا وقار ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علماء کو مادی طور پر بھی اس قدر اس کی تنخواہیں بڑھا دیے جائیں تاکہ جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں کم سے کم وہ تنخواہ کو دیکھ کر کے تو مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیں، کم سے کم وہ علم دین حاصل کرنا شروع کرے۔ اور جب 10 سال اسی نوکری اور امامت کے پیسے کی لالچ میں جب وہ پڑھے گا، ممکن ہے کہ حدیث پاک کا ایک جملہ ان کے دل پہ چوٹ پہنچائے، دنیا کی ہوس نکل جائے، اب وہ جنت کا طلبگار بن جائے، اب وہ جنت کا مسافر بن جائے، اب
نیک اور تعلیم اسلام کرنے کا سپنا سجا لے. اس میں شوق دلانا ہے, نفرت نہیں دلانی ہے. بشرو ولا تنفرو, لوگوں کو شوق دلائی. یہ شوق دلانا اچھا کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو تاکہ دین کی طرف مائل ہو. مدرسے کا سسٹم سسٹم ہر اعتبار سے نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے. مدرسے کا سسٹم کھانے پینے کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے. مدرسے میں پڑھائی کے لیے ہم سماج کے لوگ کو نگراں رہنا چاہیے تاکہ مدرسے میں کوئی استاد بھوکا تو نہیں کھا رہے, کوئی استاد صاحب ہمیشہ 24 گھنٹے گل تو نہیں کر رہے ہیں, 24 گھنٹے لڑکوں کو ہیبے تو نہیں کر رہے ہیں. نگرانی ہو, چونکہ ادب سیکھنے کی درسگاہ ہے یہ مدرسہ, اور انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ. مدرسے کی اہمیت کو آپ نہیں جانتے, میں بتاؤں گا تقریر کے اگلے حصے میں. جب میں اگلا حصہ شروع کروں گا قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے میں سناؤں گا, اس وقت میں بتاؤں گا کہ یورپ کا ایک دانشور نے مدرسے کے تعلق سے کیا کہا. جبلپور کے ہمارے نیچے لفنگے چھوکرے کہتے ہیں یہ مدرسہ ایک دکان ہے. مولوی نے دکان کھولا ہے, اپنے 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 کوئی کاروبار نہیں ملا تو اپنا پیٹ پالی کی دکان کھولا ہے. یہ نیچے لفنگے سے کہتے ہیں. بہار کے لفنگے کیسے ہیں, مولوی صاحب کو کوئی ہنر نہیں آتا ہے تو چلو زکات خیرات کتنا کلیکشن کرنے کے لیے مدرسہ کھول دیں, 10 بچے کو پھال بنا کے رکھیں, باقی اس کے پیسے سے اپنا گھر, اپنی گاڑی کا پیٹرول اور ڈیزل, یعنی بچہ نہیں ٹھہرا, یہ 10 بچے کو موہرا بنا کے یہ مولوی صاحب اپنی نجی زندگی کو لگزریس بنانے کے لیے زکات و خیرات کلیکشن کرنے کے لیے 10 بچے کو سامنے کھڑا کر دیا ہے. یہ وہاں کے لوگ بھی بولتے ہیں, لیکن اسی مدرسے کے تعلق سے جہاں 90% غلط ہو رہا ہے, مگر 10% اگر وہاں اگر یہ بھی بند ہو جائے, یہ بتا دے کہ مسجد کا امام کہاں سے ملے گا, جمعہ کا خطیب کہاں سے ملے گا, جنازہ پڑھانے والا کہاں سے ملے گا, یا سیرت کی محفل میں خطاب کرنے والا کہاں سے ملے گا, یہ بتا دے کہ نکاح پڑھانے والا کہاں سے ملے گا, نکاح کو خطبہ دینے والا کہاں سے ملے گا. کوئی پروفیسر, کوئی لیکچرر, کوئی سائنٹسٹ وہ نماز کیسے پڑھائے گا جو نماز پڑھانے کا اہل نہ ہو. نماز پڑھانے کے لیے امام کو چاہیے. ہندوستان میں لاکھوں مساجد ہے تو لاکھوں علماء چاہیے تاکہ وہ نماز پنجگانہ کی امامت کر سکے, ورنہ پھر مسجد تو ویران ہو جائے گی. تو امامت کے لیے مدرسہ چاہیے, خطابت کے لیے مدرسہ چاہیے. کون ہے جبلپور میں کوئی انجینئر ہو جو سیرت کا جلسہ کروا کے عالموں کو بلوا کے لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہو؟ وہ تو سلام کے علماء کرام کو جو دستار بندی کے نام پہ آپ کو پلاٹ دیتا ہے, آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ آئیے دستار بندی کا منظر بھی دیکھیں. ایک مولوی آ رہا ہے بہار سے, وہ دین سکھائے گا, دین کی باتیں بولے گا, وہ قرآن حدیث بیان کرے گا. اگر یہ نہیں بولاتا تو کہاں میں آتا, کہاں آپ سارے لوگ یہاں جمع ہوتے, کہاں دستار بندی کا جلسہ ہو, اردو کا جلسہ ہو, بارہویں کا جلسہ ہو, 12ویں کا جلوس ہو, اس کے پیچھے نہ کسی ڈاکٹر کا ہاتھ ہوتا ہے, نہ کسی انجینئر کا ہاتھ ہوتا ہے, نہ اربپتی کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ چندہ دے دیتا ہے, لیکن آگے آگے بڑھ کر اس کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے والا یہ عالم دین ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب جلسہ کامیاب ہو گیا تو صاحب پارشد جی بھی کہتے ہیں ہم میں نے محنت کی, اصل کے ودھایک جی بھی کہتے ہیں ہم نے محنت کی. اور جلوس پارٹی کا پہلے نکلتا تھا, اس جلوس میں کوئی ڈاکٹر نہیں جاتا, کوئی پارشد نہیں جاتا, کوئی ممبر وارڈ ممبر نہیں جاتا, کوئی ودھایک کوئی منسٹر نہیں جاتا. لیکن آج جب جلوس محمدی شام سے نکل رہا ہے, ہندوستان کے چھوٹے بڑے شہروں سے نکل رہا ہے, ہر جگہ نکل رہا ہے. پہلے کے مولانا 10 بچوں کو لے کے نکالتے تھے کہ آج آمد رسول کا جشن منا رہا ہو, حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہو. میرے لوگ بیوقوف کہتے تھے یہ 5 بچوں کو نکل گئے, اسلام کو بدنام کروا رہے ہیں, سرکار دو جہاں کی آمد کا دن ہے, اس دن کے آپ اپمان کر رہے ہیں, 5 بچے کو لے کے نکل رہے ہیں. لیکن آج جب 5 لاکھ لوگ جڑ گئے, ودھایک آ گئے, منتری آ گئے, MLA آ گئے, اربپتی آ گئے, سماج کا ایک بڑا مالدار نئی کار نکال کے سامنے آ گیا, وہ 4 فوٹو کر کے بلا لیا, ہاں آگے کھڑا رہا, تصویر کھنچوا رہا ہے تاکہ میں پارٹی والے کو بتا دوں کہ لوگ میرے پیچھے ہے. پہلے جلوس کو بے وقوفوں کی ٹیم کہنے والا آج وہ فوٹو کھنچوا کے وہ اپنی پارٹی سے وہ الیکشن کے لیے وہ ٹکٹ لے رہا ہے کہ میں ودھایک بنوں, اتنے لوگ ہمارے پیچھے ہیں. اربپتی آ گئے جلوس میں, کھربپتی آ گئے جلوس میں, مگر جلوس کا سنستھاپک کون تھا, جلوس کا استھاپنا کرنے والا کون ہے؟ یہ وہی مولوی ہے جو مولوی دیوبند سے نہیں سیکھا تھا, ندوہ سے نہیں سیکھا ہے, جلوس کا سہارنپور سے نہیں سیکھا ہے, بھوپال سے نہیں سیکھا ہے, دلی سے نہیں سیکھا ہے. یہ تحریک دینے والا کون تھا؟ آج سے 100 سال پہلے ایک مجدد پیدا ہوا تھا بریلی میں, اس نے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائے گیا. اس نے کہا تھا نعرہ رسالت
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ اس مجدد نے کہا تھا خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم کو روزہ ہم میں جب تک ہم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے, دین ملا مصطفیٰ کے صدقے, ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے, نماز ملی مصطفیٰ کے صدقے, زکات ملی مصطفیٰ کے صدقے, رمضان ملا مصطفیٰ کے صدقے, رحمان ملا مصطفیٰ کے صدقے, جنت ملے گی مصطفیٰ کے صدقے. وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا فرش والی تیری شوکت کا علو کیا جانا, خود روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. رضا نے کہا تھا عرش پہ کیسا چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طوفاں دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. رضا نے کہا تھا عید میلاد النبی کا جلوس نکلے گا, جشن منایا جائے گا, اس لیے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں زندگی ملی, یہ کائنات کی نعمت ملی, ہمیں دین ملا, ایمان ملا. ان کی آمد کا دن عید سے بڑا دن ہوگا, ان کی آمد کا دن بقرعید سے بڑا دن ہوگا, ان کی آمد کا دن ہم جیسے دنیا کے گھر کو بچوں کے جنم دن سے بڑا دن ہوگا. جو گھر وہ مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں, تو جن کے صدقے میں زندگی ملی, ان کی آمد کے دن کو سب سے زیادہ خوشی کا دن قرار دیا جائے گا. لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے, یہ بدعت ہے. بدعت نہیں ہے, بدعت ہے یہ اچھی بدعت ہے. جس مصطفیٰ کے صدقے مسجد ملی, مدرسہ ملا, خانقاہ ملی, ان کا چرچا گلی گلی ہونا چاہیے. اس زمانے میں لوگ کیا کہتے تھے یہ 12 وفات ہے, تو جبل پور میں 12 وفات, بہار میں 12 وفات, بمبئی میں 12 وفات, اتر پردیش میں 12 وفات, یعنی حضور 12 ربیع الاول کو وفات پائے ہیں. ان لوگوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ 12 وفات کہا تھا. سنی بھی 12 وفات کہتے تھے, لیکن اب الحمدللہ آج رمیش بولتا ہے کچہری بند ہے, عید میلاد النبی کی چھٹی ہے. آج رمیش بولتا ہے اسکول بند ہے, عید میلاد النبی کی چھٹی ہے. آج ولیم بولتا ہے بینک بند ہے, عید میلاد النبی کی چھٹی ہے. بینک بند ہے, کچہری بند ہے, اسکول بند ہے, دفاتر بند ہے. کیوں؟ وہاں رجسٹر میں لکھا جاتا ہے تعطیل برائے عید میلاد النبی. جو کہتا تھا 12 وفات, ندوی بولا 12 وفات, سہارنپوری بولا 12 وفات, دیوبندی بولا 12 وفات, مگر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا عید میلاد النبی. تو آج اعلیٰ حضرت کی تحریر جوان ہو چکی ہے. ہر گھر میں جھنڈا, مسجدوں میں جھنڈا, ٹرین پہ جھنڈا, ایئرپورٹ پہ جھنڈا, ریلوے اسٹیشن پہ جھنڈا, امریکہ میں جھنڈا, ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں جھنڈا, چنئی میں جھنڈا, ہر طرف جھنڈا ہی جھنڈا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ رضا کی تحریک آج جوان ہوئی ہے. قیامت تک جہاں جہاں جھنڈا ہوگا, جلوس محمدی ہوگا, عید میلاد النبی کا جشن ہوگا, یہ سارا صحرا امام احمد رضا خان کی تحریک آپ کو پڑھتا جائے. جشن عید میلاد النبی, تحریک اعلیٰ حضرت, مشن اعلیٰ حضرت, گنبد اعلیٰ حضرت, غلامان اعلیٰ حضرت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ شیخ الاسلام والمسلمین جو تحریک کی تھی وہ تحریک جوان ہو چکی. اس طرح جوان ہوئی ہے کہ لوگ چلنے والے جل رہے ہیں. پیٹ میں پہلے بھی درد ہو رہا, آج بھی درد ہو رہا. اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کا خطبہ کبھی نہیں پڑھا, اپنے دادا کا خطبہ کبھی نہیں پڑھا. جب جب قلم اٹھا مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھا. اب 1000 کے قریب ان کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, جن کتابوں میں تمام اسلامیات کے موضوعات کو ٹچ کیا گیا ہے. آج کہتے ہیں کہ جدید علوم و فنون کی روشنی میں 500 سے زیادہ علوم پر اعلیٰ حضرت نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. پہلے کہتے تھے 50 علوم پہ, اور جیسے جیسے فیکلٹیز بڑھتی گئی, جیسے جیسے ہیومینٹیز بڑھتی گئی, اسی طریقے سے تمام موضوعات اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ملتے چلے گئے. آج کی تاریخ میں تعداد 500 تک پہنچ گئی ہے. اتنے علوم پہ اعلیٰ حضرت کو مکمل دسترس حاصل تھی, اس کی اسکل کے آپ ماہر تھے, آپ مکمل دسترس حاصل تھی. چونکہ رسیات میری گفتگو کا آج ٹاپک نہیں ہے, عید میلاد النبی کے حوالے سے ان کی خدمتوں کا ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, مگر آپ جان لیں کہ اعلیٰ حضرت کا شہرہ کیوں ہے. جو دین کا کام کرتا ہے, جو دین کی عظمت کا ڈنڈا بجاتا ہے, جو دین کے لیے جیتا مرتا ہے, جو دین کا کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے گمنام نہیں چھوڑتا.
چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے سوداگران سے اور شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے. ایسا شہرت پہنچا جیسے ہمارے قاری احسان صاحب ہیں, انہوں نے مدرسہ قائم کیا, انہوں نے بھیک مانگ کے بچے مہمان رسول کھائیں گے اور قرآن پڑھیں گے, قرآن سنائیں گے, نیک بنیں گے, لوگوں کو پیسہ کمائیں, چلا کم سے کم 3 تو کمائیں گے, جنت تو کم سے کم کمائیں گے. ہم انجینئر بن گئے, 5 لاکھ مہینہ کما لیے, 60-62 سال کے بعد ریٹائر کر گئے, اب سارا ہاتھ پاؤں پتہ مفلوج ہو گیا, اب میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. میں نے گھر بنایا, چھوٹی سی کار خرید لی, 5 بیٹے ہیں, 5 دکان بنا کے دے دیا, اب 80 برس میں مر رہا ہوں, مر کے چلے گئے. یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد جہاں کا ایک دن اب 50,000 سال کا ہوگا, یہ ڈی ایم صاحب, یہ ایس پی صاحب, یہ جج صاحب, یہ صاحب انجینئر صاحب, اب وہاں کے لیے اس دنیا میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو انجینئرنگ کی پڑھائی کی, اس کے بعد نوکری کی, نوکری کر کے گھر مکان بنایا. اب جہاں قدم رکھے ہیں جس دنیا میں, جس دنیا کی شروعات ہوئی ہے قبر سے, قبر کے بعد حشر ہے, حشر میں پلسرات ہے, وہاں نام اعمال کالج آنے کے ترازو ہے, وہاں پلسرات 500 سال کے برابر راستہ ہے, تلوار سے زیادہ تیز, باسوئی سے زیادہ, بال سے زیادہ باریک, اس پہ گزرنا پڑے گا. اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا نہیں سیکھا زندگی میں. ویسے کون سی کیمسٹری ہے, وہ کون سا فزکس کا نالج ہے, وہ کون سا ITI کا نالج ہے, وہ کون سی صاحب کیمسٹری پڑھی, وہ کون سی زولوجی پڑھی, وہ کون سی بوٹنی پڑھی کہ سبحان ربی الاعلیٰ تک کہنا نہیں آیا, سورہ فاتحہ تک قاعدے تجوید کی رعایت کرتے پڑھنا نہیں آیا. وہ کون سی انجینئرنگ ہے کہ مرنے کے بعد اب وہاں کچھ نہیں کیا, وہاں کے لیے دولت جمع کی, بیٹے کو چھوڑا اور مر گیا. اب وہاں مر گیا تو 100 سال دنیا میں ختم ہو گئے, جوانی, بچپن, بڑھاپا. اب وہاں تو موت ہی نہیں ہے, وہاں تو بڑھاپا ہی نہیں ہے, سدا خربوں سال, بے گنتی سال. اس لیے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سب سے زیادہ زور آخرت پر دیا گیا ہے. سورہ فاتحہ سے لے ناس تک ہر سورت میں آخرت پر زور ہے, آخرت کی تیاری, آخرت کا چرچا, جنت پہ زور. دنیا پانی کا بلبلا ہے, ایک آگ کی چنگاری ہے. حضور مسجد نبوی سے خطاب کرتے کہتے الدنیا زور, یہ دنیا دھوکا ہے, اصل آخرت ہے. اور اللہ رب العزت کی آیت قرآن, اللہ رب العزت کلام کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کو پریفر کرتے ہو جبکہ آخرت باقی رکھنے والی چیز ہے. حجرہ عائشہ میں جب بیویاں ایمان کرتی تھی کہ قرضہ بڑھا دیا جائے, حضور کہتے ہیں یہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی, اگر جنت چاہیے یہاں صبر کے ساتھ رہنا پڑے گا. جو یہاں فراوانی کے ساتھ جیے گا جنتی انعام اس کے کٹ جائیں گے. جو اچھا کھائے گا پیے گا, قیامت کے دن ان کو کہہ دیا جائے گا قد اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تو نے ساری لگزریس لائف دنیا میں گزار لیا, اب آخرت میں تیرا ہے کوئی حصہ نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں, اچھا گھر بنا رہے ہیں, اللہ نے پر احسان کیا. ہم سے زیادہ کفار و مشرکین کے پاس دولت ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے؟ نہیں, اللہ نے وقتی طور پر اسے دیا ہے تاکہ کھا پی کے موٹا ہو جائے. اور جہاں مرے گا اور قیامت